اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کی طلب میں تشریف لانے والے تمام طلباء و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا کلام چل رہا تھا سورہ یوسف کے حوالے سے، اور سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور اس قصے کے اندر اب تک ہم نے جو چیزیں پڑھی اس میں یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان کے خواب کی تعبیر کا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو ان کے والد صاحب نے ان کو منع فرمایا تھا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ پھر ان کے بھائیوں نے بغض اور حسد کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے کنویں میں ڈال دیا، اور وہ وہاں سے پھر ایک قافلہ گزرا، پھر ان کو انہوں نے جو بیچ دیا ایک طریقے سے، اور وہاں سے پھر وہ مصر میں آئے جہاں ان کو عزیز نے خریدا، عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر نے ان کو اچھے طرح پالا پوسا بڑا کیا۔ جب وہ بلوغت کی ایج میں تھے تو وہاں پر ان کی عزیز مصر کی جو بیگم صاحبہ تھیں ان کا دل آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر کچھ برائی کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا۔ اور ان کے اس معاملے کو جب عزیز کے سامنے آیا تو اس نے پھر معاملے کو بغیر سمجھے بغیر سوچے، جیسا کہ ہم نے پڑھا اس کے اندر، اور انہوں نے ان کی بے قصوری کی وجہ جانتے ہوئے بھی ان کو جو ہے وہ صرف اپنا اپنی عزت کی خاطر، اپنا نام بچانے کی خاطر ان کو جو ہے وہ زندان میں جیل میں ڈال دیا۔ اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ پھر خواب دیکھا دو لوگوں نے اور ان کی تعبیر بتائی، اس کے بعد پھر ان کا معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ پھر بادشاہ نے خود خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا لیا گیا۔ یہاں تک ہم نے کل تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ہمارا کلام سٹارٹ ہوگا، اور وہیں پر ہمارا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ پڑھتے رہے۔ تو پچھلے سال سے لے کر اس سال تک ہم نے تقریباً کوئی ایک مہینے کی چھٹی بھی گزاری، بیچ میں چھٹیاں بھی گزری ہماری، اس کے ساتھ ہم نے الحمدللہ 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 اللہ کے فضل و کرم سے 12 سے 12 مکمل کر لی، ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور ڈیٹیلڈ میں ہم نے ہر چیز کو پڑھا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا سامان کر دے، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ تعدیر سلامت فرمائے، ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سر پہ تعدیر فرمائے، سایہ ہمارے سر پہ تعدیر سلامت فرمائے، ان تمام کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ۔ اس میں جو غلطیاں کوتاہی رحمت کے صدقے معاف فرما دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، اپنا وقت دینا، اس میں سیکھنا سکھانا، ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جتنی غلطیاں کوتاہی میں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائیں، آمین۔ ہم اپنا 13واں پارہ بھی اسٹارٹ کریں گے اب۔ قسم کھا کے آپ کہہ سکتے ہیں زندگی میں کہ آپ نے کم از کم، اگر اب موت آ جاتی ہے تو یہ زندگی میں 12 سے 12 جو ہیں وہ پورے استقامت کے ساتھ، اور جس نے استقامت کے ساتھ سنا ہے پورا، ٹھیک ہے، مس نہیں کیا ہے، مس کیا تو ریکارڈنگ سن لی تو اس کو کور اپ کر لیا، تو 12 سے 12 الحمدللہ آپ کے ترجمہ تفسیر کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ تو اگر یہ استقامت رہی انشاءاللہ تو وہ وقت دور نہیں کہ اب ہم قل اعوذ برب الناس کا قل اعوذ برب الناس کی تفسیر پڑھ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کو ختم کرنے کی اور اس قرآن کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلے جی، 13واں سپارہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سپارے میں سٹارٹ میں فرماتا ہے، سورہ یوسف کنٹینیو ہے تو معاملہ وہی چل رہا ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نفس جو ہے وہ بے قصور نہیں ہے، کیونکہ بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت کا معنی یعنی کہ جو آیت بیان ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کوٹ کی اس چیز کو، تو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو خطاؤں اور لغزشوں سے پاک قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسان کے نفوس ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا حکم دیتے ہیں، خواہ نفسانی خواہشیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی رضا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ نفس کا کام ہے، آپ کو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہوں۔ اچھا اور یہ اللہ کے احکام کے اور اس کی رضا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس کا حکم دیتا ہے۔ ہاں مخلوق میں سے جس پر اللہ رحم فرمائے تو اس کو خواہشوں کی پیروی کرنے اور بری باتوں میں نفس کے احکام کی اطاعت کرنے سے نجات عطا فرماتا ہے، اور بے شک جو شخص اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سزا دینے اور اس کو رسوا کرنے سے درگزر فرماتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، جو نفس کی یہاں پہ بات کی اور اس بات کو یہاں پہ ذکر کیا، تو اس حوالے سے مفسرین مزید تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کیا ہوتی ہے۔ سورہ فجر کی آخری آیتوں میں آیا نفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اب یہاں پہ کیا پتہ لگا کہ یہ یہاں اس آیت میں فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، یہاں نفس امارہ فرمایا، وہاں نفس مطمئنہ فرمایا، تو اس کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں حکما کا اس میں اختلاف ہے کہ نفس امارہ کیا چیز ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ محققین نے یہ کہا ہے کہ نفس انسان ایک نفس انسان ایک چیز ہے اور اس کی صفت بہت ہیں۔ جب یہ اللہ عز و جل کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور جب یہ شہوت اور غضب کی طرف مائل ہو تو پھر یہ نفس امارہ ہوتا ہے، اور نفس جو برائی کا بہت حکم دیتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس کی ابتدا سے ہی دنیا کی رنگینیوں اور پرستش چیزوں سے دلچسپی رکھی گئی ہے، محسوسات کا علم اس کے مشاہد میں ہوتا ہے، اور آخرت کا علم اور آخرت کی پرکشش چیزیں اس کی نظر سے غائب ہوتی ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسن نظر اور حسن ظاہر کو چھوڑ کر حسن غائب کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے یہ ظاہری عالم کی پرکشش چیزیں جتنی بھی ہیں اس کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتی ہیں، اور قلیل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی لذتوں کو چھوڑ کر روحانی لذتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ البتہ وہ نفوس قدسیہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں، ان کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی طبیعت شریعتوں کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے، ان پر یہ حاضر اور ظاہری رنگینیاں اور پرکشش چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ان کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کبھی گناہ کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، نفس امارہ اور نفس لوامہ، او سوری ہاں مطمئنہ، سوری، ٹھیک ہے۔ اب انسان کا جو نفس ہے نا، ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے، مفسرین نے مطلب میں نے دیگر کتابوں میں پڑھا ہے، نفس کے حوالے سے جب چیز پڑھتے ہیں نا تو وہاں جا کے جب آپ پڑھیں گے یہ خاص طور پہ آپ کو تصوف کی کتاب میں نفس کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں ملے گی۔ ایک تو امام غزالی کی ہے، ٹھیک ہے، دوسری جو ہے وہ اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو قرب الہی ضرور پڑھیں، مفتی اکمل صاحب کی کتاب ہے یہ قرب الہی، بہت زبردست کتاب ہے تصوف کے حوالے سے اور خود کے احتساب کے حوالے سے، بڑی زبردست کتاب ہے، اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں، یہ زبردست ایک کتاب ہے۔ اچھا اب کیا معاملہ ہے کہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا نفس کو پیدا کیا، یہ بطور آزمائش ہے۔ اب کام یہ کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بھی کوئی انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جن برائی کا حکم دیتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ آپ کے سینے میں رہے گا ہمیشہ نا، آپ کو ہمیشہ فیل ہوئے گا کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں گے تو آپ کو برا کام ہوگا تو اس میں کتنی ریزسٹنس آپ کو ملے یا کتنی آپ کو
کانفیڈنس ملے، یہ دونوں چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. وہ بہت سے لوگوں کے لیے برائی کا کانفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار دیکھ یہ بندہ ہے نا، اس کا کانفیڈنس لیول ہی الگ ہے، حتیٰ کہ وہ برائی کا کام کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو کانفیڈنس لیول الگ چیز ہوتی ہے، برائی الگ چیز ہے. نہیں بھائی، برائی کے اندر بھی کانفیڈنس لیول ہو سکتا ہے نا. بھائی اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر بندہ برائی کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ کیونکہ اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ برائی کر سکے. وہ ریزسٹنس اس کو روک رہی ہے، ریزسٹنس پاور اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو روک رہی ہے کہ برائی نہ کر سکے. اسی طرح جب بھی انسان اچھائی کرنے لگتا ہے تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ریزسٹنس ہوتی ہے، کہ برائی ہمیشہ چاہتی ہے کہ بھائی یہ اچھا کام نہ کر سکے، اس کو اچک لے جاؤ یہاں سے، اس کو دور کر دو یہاں سے. تو وہ ہمیشہ ایک جنگ رہتی ہے، آپ کے اندر ہمیشہ ایک جنگ رہے گی، اور اسی سے ہی لڑنا ہمارا کام. یہی ایک بہت بڑی جہاد ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا ہے کہ یہ ظاہری جہاد ہے اور اصل جہاد اپنے نفس سے لڑنا ہے. مفہوم حدیث بتا رہا ہوں. تو اصل جہاد ہی نفس سے لڑنی، کہ نفس کی خواہشات کو پورا نہ کرنا بلکہ اس کو اپنے تابع کر لینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی پیدا فرمایا گیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے تابع فرما دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرے تابع فرما دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیدا کیا گیا مگر ان کو تابع فرما دیا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، جب اگر انسان چاہے نا تو اس نفس کو ایک طریقے سے ٹرک کر سکتا ہے. وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اب ایک ظاہر سی بات ہے، ایک ایج کے بعد انسان جب اس کی کوشش کرتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا لے اور اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، تو اس کے لیے بہت ساری سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز، طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں نفس کہے گا کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی سن لو، یہ بھی دیکھ لو، یہ سوچ لو. ہر چیز کے بارے میں کہے گا، مگر اب آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے. اس کی آپ نے دن بھر میں مثال کے طور پہ آپ کو 40 حکم دیتا ہوں، تو آپ نے 35 نہیں ماننے، 5 ماننے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح پہلے اس کو 5 10 پر راضی کریں، پھر اس کو اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، آہستہ 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 ایک بھی حکم نہ ماننے. یہ پریکٹس ہوتی ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے اور اس پہ بہت ساری ایفرٹس ہوتی ہیں. مطلب کوئی آسان معاملہ نہیں ہے یہ. انسان جب جنگ لڑ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ ایک دم جو ہے نا ہل چکا ہوتا ہے پوری طرح سے. یہ آسان کام واقعی میں نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ ایک ایسی پاور سے آپ وہ ٹاکرا کرتے ہیں کہ جو اتنی پختہ ہو چکی ہو ایک ایج کے بعد، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوگی، آپ کی ریزسٹنس کم ہوگی، آپ کی ریزسٹنس کمزور ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایمان کی طاقت سے لڑنا ہے، نہ کہ عقل کی طاقت سے. ایمان کی طاقت سے لڑنا ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اہتمام کریں چیزوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع کریں، تو آپ کی ایمان کی پاور بڑھے گی. تو اس کی بیس پر آپ اپنے نفس سے لڑ سکتے ہیں. اس کا سب سے بہترین حل ہے کہ جو ایک فارمولا میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا، کہ اپنی زندگیوں کے اندر تین چیزیں لازم کر لیں، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑنا کسی بھی صورت میں نہیں. جو چیز مجھ پر واجب ہے وہ بھی مجھے کرنا ہی کرنا ہے. جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے سنت موقعہ کی حیثیت میں رکھی ہیں وہ بھی مجھے کرنی ہی کرنی. اب چاہے وہ علم سیکھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمل کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جھوٹ نہ بولنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی کو دھوکہ نہ دینے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال میں کمی بیشی نہ کرنے کے اعتبار سے ہو، اب چاہے اس کے اندر میرا کتنا بڑا بظاہر نقصان ہو رہا ہو، چاہے میرا مال بظاہر نہ بک رہا ہو، مگر یہ ساری چیزیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنی پڑیں گی. پھر جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، حرام، مکروہ، تحریمی اثاث، یہ ان چیزوں سے بچنا، کم از کم اس کی عادت بنا لیں. جب انسان اس چیز کی عادت بنائے گا، یہ چیز کرتی کیا ہے؟ یہ کرتی یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں حرام، مکروہ، تحریمی اثاث سے بچ رہے ہیں اور فرض، واجب، سنت موقعہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی روحانیت میں اضافہ کرے گی. اور حرام، مکروہ، تحریمی اثاث سے بچنا آپ کی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کو کم سے کم کرنا شروع کر دیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا نفس آپ کا تابع ہو جائے. مگر یہ جہاد بولنے کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی لگتی ہے، مگر کرنے کے اعتبار سے واقعتاً بہت بڑی ہے. اچھے اچھے اس میں بگڑ جاتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ شیطان، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں،
ابلیس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، وہ پہلے شیطان تو نہیں تھا، پہلے ابلیس تو نہیں تھا، وہ کیسے ابلیس ہو گیا، کیسے شیطان ہو گیا؟ اس کے بارے میں یاد ہوگا ہم نے شروع سورہ بقرہ میں تفسیر میں پڑھا تھا. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نفس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، وہ نفس ہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ اس کا خراب ہوا کہ اس نے اپنے نفس سے فیصلہ کیا، اور نفس کی ریزسٹنس زیادہ تھی کہ بھائی اس چیز کو کہو کہ بھائی یہ تو آگ، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی آگ سے افضل ہے، اور مٹی زمین کو جاتی ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے. تو اس نے اپنی عقل لڑائی وہاں پہ، اور اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گئی. اور وہ اس کا لیول یہ تھا کہ وہ عبادت گزار تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، زمین میں کوئی ایسا چپا نہیں چھوڑا تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ معلم الملکوت بھی تھا، تمام ملائکوں کو ان کا معلم تھا، وہ ان کا ٹیچر تھا تمام ملائکہ. آپ سوچو کہ اتنا بڑا لیول اس کا، اس کے باوجود بھی وہ راندہ درگاہ ہو گیا. کیا وجہ تھی؟ نفس. ٹھیک ہے، تو انسان کے اندر بھی نفس رکھا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. بس اب ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان کو اس چیز کو جان لیا ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں دیکھے کہاں مسئلے پیدا کرتا ہے یہ. اب وہاں ان جگہوں کو اپنے سالو کرنا شروع کریں، آہستہ 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 آہستہ. پہلے 4 چیزیں سالو کریں، پھر 5ویں چیز پہ آئیں، 6ٹھی چیز پہ آئیں. جب آپ آہستہ آہستہ کام کریں گے نا، تو یہ جو بتدریج کام ہوتا ہے نا، یہ آپ کو ایک نہ ایک وقت ایک مقام پر لے جائے گا کہ آپ اس پر غالب آ جائیں گے. مگر کبھی بھی ایک دم سے کوئی کام نہیں کیجیے گا. یہ ویسے بھی طبیعت کا اصول ہوتا ہے، انسان کی طبیعت کا اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے. کبھی بھی اوور برڈن کسی بھی کام میں نہ کرنا چاہیے، کسی بھی کام، چاہے پڑھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے کام کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی پروجیکٹ کے حوالے سے بھی کبھی بھی اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے. اوور برڈن میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کام تو بہت سارا لے لیتا ہے اور بہت سارا بظاہر کر بھی رہا ہوتا ہے، مگر وہ اوور برڈن ہونے کی وجہ سے اس میں ایفیشنسی لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو اس مقام پر جا کے کر رہا ہوتا ہے جس مقام پر اس کام کو کرنا چاہیے. تو جو سلو کام ہوتا ہے وہ ایک مقام تک اچھا بھی ہوتا ہے اور بہت پرفیکٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان نوک پلک بھی چیزیں سنوار رہا ہوتا ہے ساتھ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تھوڑا عمل کرو، استقامت سے کرو، یہ زیادہ عمل کرنے سے بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادہ عمل کر لو گے جلدی تھک جاؤ گے اور پھر رک جاؤ گے. پھر یہ جو عمل کرنے کا معاملہ ہے یہ بالکل ساکت ہو جائے گا، رک جائے گا. تو اسی لیے تھوڑا عمل کرو مگر استقامت سے کرو. اسی لیے میں نے شاید آپ کو ایک مشورہ بھی دیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، شروع میں اور کئی مرتبہ دے چکا ہوں، ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ روز کی ایک عادت اگر بنائے نا کہ آپ روز 2 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ میں ایک حدیث تشریح کے ساتھ پڑھیں گے. بس یہ اگر روز کا معمول بنا لیں تو آپ ایک مہینے میں تقریباً 60 آیتیں قرآن کی اور 30 حدیثیں آپ حدیث سے پڑھ سکیں گے. اور یہ ملٹیپلائی کریں آپ 12 سے تو سوچ لیں کتنی ساری ہوتی ہیں. تو 365 حدیثیں ہو جائیں گی اور تقریباً کوئی 720 بنے گا، 730 آیتیں تقریباً آپ پڑھ لیں گے. 6666 آیتیں ہیں، اس میں 730 آیتیں ایک سال میں بندہ پڑھ سکتا ہے. استقامت کے ساتھ اتنی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اتنی ہی پڑھیں آپ، مگر استقامت کے ساتھ پڑھیں. آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ جب قرآن جب ختم ہو رہا ہوگا آپ بولیں گے یار اتنی جلدی ختم ہو گیا ہے، کب شروع کیا تھا. تو بات یہی ہے نا کہ ہماری 12 سے 12 اللہ کے فضل و کرم سے ہو گئے نا. کتنا ٹائم لگا ہم تو زیادہ بھی پڑھتے ہیں. ہم تو کبھی 1 رکوع، کبھی 2 رکوع، کبھی 3 رکوع بھی پڑھے ہم نے. کبھی ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں صرف. کلام پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جس میں زیادہ کلام موجود ہوتا ہے اس میں زیادہ کلام کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر بہت ساری چیزیں اور بھی بتائی جا رہی ہوتی ہیں. تو اب ہم نے تقریباً آپ کیلکولیٹ کیجئے گا، مجھے کل بتائیے گا کلاس میں ہم کتنی آیتیں پڑھ چکے ہیں. آیتیں گن کے بتائیے گا. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار یہ، ہر صورت کو جتنی آیتیں ہر صورت کی نا وہ ملٹیپلائی کرتے رہیں گے تو آپ کے سامنے آیتیں آ جائیں گی کہ اب تک ہم نے یہاں تک کتنی آیتیں پڑھ لی ہیں. تو اب آپ اس کا اندازہ لگائیے گا کہ ہماری کلاسیں کتنی ہوئی ہیں. پہلے ہماری 4 کلاسیں ہوتی تھیں، اب ہماری 3 کلاسیں ہوتی ہیں. پہلے بھی 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، اب بھی 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور 1 سال ہماری کنٹینیو، یعنی کہ 10 مہینہ ہماری کنٹینیوس کلاس رہی، اور بلکہ 11 مہینہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد
پھر ہماری ابھی کلاس اسٹارٹ ہوئی تو ابھی ہمارے دوسرا مہینہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تقریباً سمجھ لیں ہم 13 مہینے کے اندر ہم 12 سپارے مکمل کر گئے. اگر آپ ایوریج بھی نکالیں تو ایک مہینے کا ایک سپارہ بنتا ہے ایوریج. ایسا ہے نہیں ہے اب تک ہم نے ایک مہینے میں ایک سپارہ نہیں پڑھا ہوگا. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے. تو کیا ہے کہ تھوڑی چیز استقامت کے ساتھ کی جائے تو کہیں پہنچ جاتی ہے. تو یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. ہماری بات ہو رہی تھی نفس پر، تو خیر ہم بیک ٹو آور ٹاپک. کہ نفس کو اپنے جو ہے نا قابو میں کر لیا نا جس نے، وہ ہے بادشاہ. بھلے کتنے بڑے ڈولے شولے بنا لے، کتنی جمین کر لے، کتنا جو ہے وہ مضبوط بن جائے، مگر نفس پر قابو نہیں ہے نا تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. بالکل، دونوں الگ چیزیں ہیں. شیطان بھی بہکاتا ہے، نفس بھی بہکاتا ہے. آپ کبھی دیکھیے گا، غور کیجیے گا، کبھی آپ بیٹھے ہوں کوئی آپ ڈیسیجن لینا ہو آپ کے ذہن میں کچھ خیالات جنریٹ ہوں گے، اور بیٹھے بیٹھے کچھ ایسے خیالات بھی جنریٹ ہو رہے ہوں گے جو اس کے بہت منافی بھی ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر آج کلاس ہے، آپ کے پاس لنک آیا، چلیں آپ میں لنک بھیج دیتا ہوں. ویسے لنک نہیں آیا تھا پہلے، کنٹینیوس کلاس ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کلاس کا ٹائم ہو گیا، اب آپ کو کلاس لینی ہے. ایک اندر سے ریزسٹنس ہوگی، یار آج چھوڑ دیتے نا، سر تو ریکارڈنگ کرتے ہی ہیں، ہم کلاس لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی نا فلا کام کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گھر کے اگر کام وغیرہ ہیں آپ کے شامل، گھر میں شامل کام کرتی ہیں آپ، تو آپ نے بولا کہ یار میں اپنے بچوں کو دیکھ لوں یا گھر سنبھال لوں. ٹھیک ہے، اور ابھی میں کلاس نہیں لیتی، میں ریکارڈنگ کل آرام سے بیٹھ کے لوں گی سکون سے، ابھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں. اب آپ سوچیں کہ یہ رحمانی خیال ہے شیطانی خیال. اب آپ بیٹھ کے سوچیں گے کہ یار یہ رحمانی خیال ہے یا شیطانی. اب آپ بیٹھ کے سوچیں گے تو کیا ہے، یہ نفس کا آپ کو وسوسہ ہے، نفس کی طرف سے کہ یار چھوڑ دو. اچھا، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. اب کیا ہے کہ آپ نے چھوڑ دی اور کل آپ ریکارڈنگ سنی نہ پائیں، اور کل کا دن مطلب مثال کے طور پہ کل کا دن بھی گزر گیا اور کل دوبارہ کلاس آ گئی. اب آپ کہیں گے ارے یار میں نے تو کلاس لی نہیں اور میں نے ریکارڈنگ نہیں سنی. اب کیا ہوگا کہ اب جتنی آئے تھے مثال کے طور پہ 8 آیتوں پہ کلام ہوا کسی کلاس میں، اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو کیا ہوگا کہ پیچھے آلریڈی 8 آیتیں گزر چکی، اس میں کیا کلام چل رہا تھا میں اس کا ذرا سا خلاصہ بتایا، کبھی نہیں بتایا، اور میں آگے کنٹینیو کر دیا. اب آپ جب کلاس میں بیٹھیں گے تو آپ بولیں گے یار یہاں تو کچھ اور ہی کلام چل رہا ہے، وہ پیچھے کیا تھا اس کا تجسس رہے گا. تو دل میں خیال آئے گا کہ یار ایک کام کرو، سر کی کلاس چلی رہی ہے، یہ بھی تو ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم ابھی ریکارڈنگ سن لیتے ہیں اور ابھی کلاس لیو کر دیتے ہیں اور ریکارڈنگ سنتے اس میں کیا کیا بتایا تھا وہ پھر سن کے اپنے یہاں آتے ہیں. اب کیا ہے کہ اس ریکارڈنگ سننے کے لیے جب جائیں گے تو پھر یار وہ فلاں کام آیا، کسی نے آواز دے دی، کسی نے کچھ کر دیا. یہ میں لٹرلی چیزیں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ بھی ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے. ابھی جیسے میں کلاس لے رہا ہوتا ہوں، اکثر میں حتیٰ کہ دروازہ بند کر کے کلاس لیتا ہوں اسی لیے، اور منع سب کو پتہ ہے گھر میں کہ بھائی اس ٹائم پہ میری کلاس ہوتی ہے، تو وہ اس ٹائم پہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. مگر پتہ نہیں اسی وقت میں لوگوں کو کام پڑ رہا ہو. سیریسلی میں بھی پڑھا ہے نا. اور جب میں جس ٹائم پہ زمانے طالب علم میں تھا تو اس وقت بھی یہی معاملہ تھا کہ جس وقت میں پڑھنے بیٹھتا تھا نا اسی وقت سارے کام ہوتے تھے لوگوں کو. اس وقت امی آواز دے رہی ہوتی تھی، اس وقت ابو آواز دے رہے ہوتے تھے، اسی وقت جو ہے وہ کوئی ارجنٹ کال آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، اسی وقت کوئی ارجنٹ میسج آیا ہوا ہوتا تھا، اسی وقت کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے ساتھ. اور کبھی اور بسا اوقات انسان کبھی جیسے لائک ریسرچ ورک کر رہا ہو، کوئی سوچ و بچار والا کام کر رہا ہو، اس وقت بھی یہ معاملات بہت ہوتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سارے شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے نفسانی وسوسے بھی ہوتے ہیں. تو اب اس کو کیٹر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے. اس کے لیے قرب الہی کا مطالعہ کریں. جب آپ اس کے اندر اس کی کیٹیگریز اور اس کے سمجھیں گے نا چیز کو، تو آپ کو جب ذہن میں پختہ وہ اس کا بیٹھ جائے گا کانسیپٹ، تو آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ پر چھوڑتے ہیں، ہم پڑھیں. کتاب نہیں لی تو آرڈر کر لیں، یہ آپ کے گھر پہ بھی ڈلیور ہو جائے گی، کیش آن ڈلیوری بھی ہوتی ہے میرے خیال سے. یہ جب چھپی تھی اس ٹائم پہ الحمدللہ الفرقان میں تو اس ٹائم پہ ہی تو وہیں سے ہم نے لے لی تھی کتاب یہ. تو یہ پڑھتا ہوں میں، شروع کی ابھی فی الحال تو گئی ہوئی ہے میری جلد. مگر یہ ہے کہ اس میں بڑے زبردست ٹاپکس ہیں، انہوں نے بڑی اچھی تحقیق لکھی ہے، پڑھنے سے متعلق ہے وہ ساری. چلیں جی، اب ہماری بات کافی زیادہ ہوئی، ایک ہی آیت.
اب دیکھیں ایک ہی آیت اس پہ اتنا کلام ہو گیا. اب بس اوقات ہوتا ہے کہ ایک آیت پہ کبھی 1 منٹ کا کلام ہوتا ہے، ایک آیت پہ آج جو ہے وہ تقریباً اندازہ لگائیں گے ہمارا کوئی 24 منٹ کا، 23-24 منٹ کا کلام ہوا ہے صرف ایک آیت. ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی باتیں بھی ساتھ میں شامل ہیں. چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی آیت میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں. پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز امانت 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 دار ہیں. اب یہاں پر بادشاہ سے مراد تو مصر کا بادشاہ ہے، اور وہی ولید بن ریان یہاں پہ مراد ہے. اور امام راضی نے فرمایا کہ اس بادشاہ سے مراد جو ہے وہ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد عزیز مصر ہے یعنی بادشاہ کا وزیر، اور بعض نے کہا اس سے مراد بادشاہ ہی ہے یعنی کہ ولید بن ریان. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا دعا کیجیے اے اللہ میرے لیے کشادگی اور قید سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے مجھے گمان بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے قید سے رہائی کا سبب پیدا فرمایا. قرآن مجید میں سورہ الطلاق کے آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ سبحان اللہ. من توکلوا علی اللہ فهو حسبہ. سبحان اللہ، کیا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. جو بادشاہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت زیادہ معتقد ہو گیا تھا اور ان کو اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا، اس نے حسب ذیل اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم سے بہت متاثر ہوا تھا، کیونکہ جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر سے اس کے تمام ارکان دولت عاجز ہو گئے تھے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور اس کو جو پریشانی لاحق ہونے والی تھی اور اس کی قوم پر جو مصیبت آنے والی تھی اس کو دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا. دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور ضبط سے بھی بہت متاثر ہوا، کیونکہ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا حکم بھیجا تو حضرت یوسف نے اس وقت تک قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا کہ میرے الزاموں کو اور تہمت کو جو ہے اس سے برات کا اظہار ہو جائے. تو یہ بھی اس سے بھی بہت متاثر تھا کہ ان کے بڑا ضبط ہے ماشاءاللہ. اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آداب اور احترام اور ان کی پرورش، ان کی پردہ پوشی کی صفت سے بھی بہت متاثر ہوا، کیونکہ انہوں نے صرف یہ فرمایا تھا کہ ان عورتوں کا حال پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ہوا ارشاد فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں. حالانکہ آپ نام بھی ڈائریکٹ لے سکتے تھے مگر آپ نے ان کی پردہ پوشی رکھی. چوتھا یہ کہ آپ کی پاکیزگی اور پارسائی اور آپ کے ٹھوس اور پختہ کردار کی وجہ سے بھی وہ متاثر ہوا تھا. اور پانچواں یہ کہ آپ کے ساتھ قید میں جو ساقی رہا تھا اس نے آپ کی بہت تعریف کی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں اور ہر کسی کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسی وجوہات ہے کہ ان میں سے ایک وجہ بھی کسی شخص میں پائی جائے تو اس شخص سے بہت سے لوگ متاثر ہو جائیں. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ تمام وجوہات اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام پائی جاتی تھی تو بادشاہ نے تو متاثر ہونا ہی تھا. تو جب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان صفات اور ان کے شمائل اور فضائل پر مطلع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند ہوا اور اس پر راغب ہوا کہ ان کو اپنے لیے مخصوص کر لو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا قاصد آیا تو بلانے کے لیے آپ نہائے دھوئے قید کے کپڑے اتار کر عمدہ لباس پہنے اور میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے پہلے قید خانے کے دروازے پر لکھ دیا یہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، یہ دشمنوں کے ہنسنے کا موقع ہے اور سچوں کی تجربہ گاہ ہے. یہ قول آپ نے لکھا تھا اس کے اندر. جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو یہ دعا کی اے اللہ
میں اس کی خیر سے تیری خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شر سے تیری قدرت اور تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب اس کے پاس داخل ہوئے تو عبرانی زبان میں اس کے حق میں دعائیہ کلمات کہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے اپنے ساتھ مخصوص کرنا چاہا تھا کہ بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کسی عمدہ اور نفیس چیز کا پتہ چلتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بلا شرکت غیر اس چیز کے مالک ہو جائیں۔ تو یہ ایک عادت بھی یہاں پر ذکر فرمائی۔ تو جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو کہا میں اپنی اہلیہ اور طعام کے سوا تم کو اپنی ہر چیز میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا، حالانکہ میں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے تھے اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی اور اس وقت آپ جوان تھے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو دیکھ کر ساقی سے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، حالانکہ بڑے بڑے جادوگر اور کاہن اس کی تعبیر بتانے سے عاجز تھے۔ پھر بادشاہ نے یہ فرمائش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے بالمشافہ خواب کی تعبیر بیان فرمائیں، یعنی کہ ڈائریکٹ خواب کی تعبیر بیان فرمائیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ پہلے اس کا دیکھا ہوا خواب بیان کیا، پھر اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ تو یہ معاملہ ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ تم نے جو خواب دیکھا تھا 7 بہت حسین اور جمیل اور موٹی تازی گائیں جو بہت خشک نما اور دبلی خوش نما اور بھلی معلوم ہوتی ہیں، ان کے بچے ان کا دودھ پی رہے تھے، وہ دریائے نیل سے نکل کر کنارے پر آئیں۔ جس وقت آپ یہ حسین منظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اچانک دریا کا پانی زمین میں دھس گیا اور اس کی کیچڑ میں سے 7 دبلی پتلی گائیں نمودار ہوئی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود تھے، ان کے پیٹ سکڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے دودھ پینے والے بچے نہ تھے، ان کے لمبے لمبے دانت اور داڑیاں تھیں، کتے کی طرح نیچے ان کے نیچے تھے اور درندوں کی طرح ان کی سونڈ تھی، اور ان فربا گایوں پر حملہ آور ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے درندوں کی طرح ان کو چیر پھاڑ کر ڈالا اور ان کا گوشت کھا گئی اور ان کی کھال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ یہ منظر دیکھ کر اس پر تعجب کر رہے تھے، یہ دبلی پتلی گائیں کسی طرح کس طرح ان فربا گایوں پر غالب آ گئی اور ان گایوں کو کھانے کے باوجود ان دبلی پتلی گایوں کے جسم کو کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پھر اچانک آپ نے 7 تر و تازہ اور سرسبز خوشے دیکھے جو دانوں اور پانیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور اسی کھیتی میں دوسری جانب 7 خشک خوشے تھے جو نہ سرسبز تھے نہ اس میں دانے اور پانی تھا، ان کی جڑیں کیچڑ اور پانی میں تھی۔ جس وقت آپ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسا منظر ہے، ایک طرف یہ سرسبز اور پھل دار خوشے ہیں، دوسری طرف سیاہ اور خشک خوشے ہیں، دونوں ایک ہی طرف کھیت میں ہیں، اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ یہ ان کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ پیش آیا، یہ انہوں نے بتایا پورا، اور ان کی جڑیں پانی میں ہیں، جب تیز ہوا چلتی ہے تو سیاہ اور خشک پودے کے پتے اڑ کر سبز پودوں پر جا کر گرتے ہیں تو پھر ان پہ آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اے بادشاہ آپ خوفزدگی کے عالم میں بیدار ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم یہ بہت عجیب و غریب خواب تھا، اور جس طرح آپ نے اس کی منظر کشی کی ہے وہ بہت ہی دل فریب ہے۔ تو اے صدیق آپ کے نزدیک اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف نے کہا میرے رائے یہ ہے کہ خشک حالی کے ان سرسبز سالوں میں اپنے غلے کو جمع کر لیں اور ان سالوں میں زیادہ سے زیادہ گندم کاشتکاری کریں، اور ان سالوں میں اگر آپ نے پتھر اور بجری میں بھی گندم بوئی تو اس سے بھی گندم اگائے گی، یعنی کہ اس لیول کی کاشتکاری ہوگی کہ اگر آپ پتھر یا مٹی میں بھی کر دیں گے نا گندم کی کاشتکاری تو اس میں بھی اگائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان میں بہت جو ہے وہ برکت فرمائے گا۔ پھر اگر گندم کو ان کی خوشوں میں رہنے دیں اور ان کو گوداموں میں ذخیرہ کر لیں، بس اس گندم کا بھوسا جانوروں کے چارے میں استعمال ہوگا اور گندم لوگوں کے خوراک بنے گی۔ پھر جس
گندم کا آپ ذخیرہ کریں گے وہ مصر اور اس کے مضافات کے لیے کافی ہوگی، اور دور 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 دراز سے سفر کر کے لوگ آپ کے پاس گندم لینے کے لیے آئیں گے، اور اس کو فروخت کرنے سے آپ کے پاس مال اور اتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا جو آپ سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر بادشاہ نے کہا آپ میرے اس کام کی نگرانی اور اس کا انتظام کون کرے گا؟ اگر میں شہر کے تمام لوگوں کو بھی اکٹھا کر لوں تو وہ اس کام کو خوش اسلوبی سے نہیں کر سکیں گے، اور اس سے اور ان سے ایمانداری اور دیانتداری کی بھی توقع نہیں کر سکتے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں کا امیر مقرر کر دیں۔ تو یہاں سے معاملہ سٹارٹ ہوا کہ آپ امیر مقرر ہوئے، یعنی کہ آپ فائنینس منسٹر لگ گئے ایک طریقے سے۔ تو یہ ان کا پہلا عہدہ تھا، اور یہ پہلا ان کا درجہ تھا جو یہاں پہ ان کو ملا، اور یہ اتنے بڑے لیول پر جو کام تھا یہ ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے لینا تھا، اور اس طرح سے لینا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس آیت میں ارشاد فرمایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر اور قحط کی مشکل حالات کا حل بتایا تو بادشاہ نے کہا یوسف آپ آج سے ہمارے نزدیک ہمارا دار اور مقتدر ہیں، اور ایک جامع کلام جو تمام فضائل اور مناقب کو شامل ہے، کیونکہ مکین وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس قدرت اور علم ہو، کیونکہ قدرت سے وہ حسب منشا تصرف کر سکتا ہے، اور علم کے ذریعے ہی اس کو معلوم ہوگا کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، اور جو شخص امانت دار ہوگا وہ اسی کام کو کرے گا جس کا کرنا حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوگا، نہ کہ وہ کام جو صرف اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہو۔ تو یہ معاملہ ہے۔ پھر مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یوسف نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے منصب طلب کیا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں منصب کو طلب کرنا جائز ہو، لیکن ہماری شریعت میں منصب طلب کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن بن سمر، امارت کا سوال نہ کرنا، کیونکہ اگر تم کو سوال کی وجہ سے امارت دی گئی تو تم کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر تم کو بغیر سوال کے امارت دی گئی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تم کسی چیز کی قسم کھاؤ پھر تم یہ دیکھو کہ اس کے خلاف بہتر ہے تو تم اپنی قسم کا کفارہ کرو اور اس سے بہتر کام کر لو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ اشعرین کے دو آدمی تھے، ایک میری دائیں جانب اور دوسرا میری بائیں جانب تھا۔ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی منصب کا سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، انہوں نے مجھے اپنے دل کی بات پر مطلع نہیں کیا تھا، اور مجھے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ کسی منصب کو طلب کرنے آئے ہیں۔ ابو موسیٰ نے کہا گویا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹوں کے نیچے تھی اور وہ سکڑ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا جو شخص کسی منصب کا ارادہ کرے گا ہم اس کو ہرگز اس منصب پر مقرر نہیں کریں گے۔ اب یہ کیا وجوہات ہیں کہ منصب کے تمنا کرنا یا منصب کا سوال کرنا، اس کے حوالے سے مفسرین نے جو یہاں پہ حدیثیں لے کے آئے ہیں، تو یہاں اس کی مزید تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں منصب کو طلب کرنا ممنوع ہو تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عہدہ طلب کرنے کی توجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف نے یہ عہدہ اس لیے طلب کیا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص اس منصب کا اہل ہی نہیں تھا، نہ کوئی اتنا نیک اور دیانتدار تھا جو مستحق لوگوں کو ان کے حقوق پہنچائے، اس لیے ان کے نزدیک اس عہدے کی صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے وہ اس عہدے کے لیے متعین تھے، اور ان پر اس عہدے کا طلب کرنا فرض تھا۔ اور آج کل بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ قضا امارات یا کسی اور عہدے کے لیے اس کے علاوہ کسی شخص میں
اس عہدے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں اور نہ کسی اور میں تقوی اور پرہیزگاری ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس عہدے کا سوال کرے اور اس عہدے کے حصول کے لیے جد و جہد کرے اور وہ عہدہ دینے والے کو اپنے ان صفات کی خبر دے جن صفات کی وجہ سے اس عہدے کا اہل اور مستحق ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفات بتائیں اور فرمایا کہ میں بہت حفاظت کرنے والا اور بہت جاننے والا ہوں۔ تو اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ لگتی ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری یا کوئی منصب کا معاملہ آئے تو پہلے اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی میں اس چیز کا عال ہے یا نہیں ہے، یا صرف پرچی پر یا کسی کی خواہشات پر یا اپنے والد صاحب کے ریفرنس پر یا کسی چاچے مامے تائے یا کسی خاندان کی پوسٹ پر یا کوئی زبان خاص آنے کی وجہ سے یا کوئی قبائل کی وجہ سے اس کو کوئی منصب مل رہا ہے یا کوئی عہدہ مل رہا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اس کی ممانعت ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا کہ انسان اگر ایک منصب کو جانتا ہی نہیں، مثال کے طور پر آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو فائنینس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، اور فائنینس کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ عہدہ آپ کے لیے قابل قبول ہے ہی نہیں۔ مگر مثال کے طور پر کسی کے آپ کا رشتے دار میں سے کوئی ریفرنس ملتا ہے اور آپ کو بولتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ پہ ایک بڑی پوسٹ ہے جو میں تمہیں وہاں لگوا سکتا ہوں اور میں تمہیں لگوا دیتا ہوں وہاں پہ۔ اب اگر لگوا بھی دے نا تب بھی اس کا وہاں کام کرنا جائز نہ ہوگا اور وہاں سے سیلری لینا حرام ہوگا اس کے لیے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، پہلا ایک تو وہ منصب کا اہل ہی نہیں ہے، دوسرا وہ وہاں پر بیٹھ کر الٹا نقصان کرے گا بلکہ فائدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو جس منصب کے لیے کوئی مطلب ضرورت ہے جہاں پر بھی وہاں پر اہل ہی جائیں۔ دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کبھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کیا جاب کے لیے اپلائی کرنا منصب کو طلب کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، یہ منصب کو طلب کرنا ایک طریقے سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مثال کے طور پہ جب بھی ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے، اس کے لیے وہ ایک کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں۔ تو ایکچولی امتحان ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ جاب ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اصل مقصد امتحان اور اس کے بعد پھر جاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرضی پہلے یہ نہیں ہے کہ منصب حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا طریقہ کار مختلف ہے۔ اچھا، یہاں پر جو منصب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کوئی بڑے لیول بھی منصب ہے، جیسے صدارت ہے، وزارت ہے، ٹھیک ہے، یا ملکی سطح پر یا قومی سطح پر، یہ جو وہ والے منصب ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے موٹے منصب کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اب موجودہ طریقے میں جو انتخابات ہوتے ہیں اس کے معاملات، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں، اور اسی میں سے پھر ایک بنتا ہے صوبہ کا ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور ملک کا ہوتا ہے تو وزیر اعظم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب واقعی میں وہ اہل ہے نہیں ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ یہ صاحب طبیان قرآن اس کو لے کر آتے ہیں اس بات کو، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے جو انتخابات ہوتے ہیں ان نشستوں کے حصول کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کی امیدوار خود کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں منصب کو طلب کرنا جائز نہیں ہے تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے طلب منصب سے استدلال کرتے ہیں اور اس کی حسب ذیل وجوہات بتاتے ہیں۔ یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ شریعت سابقہ، یعنی کہ جو یہ معاملہ ہے یہ پچھلی شریعت کا ہے، ہماری شریعت کا نہیں ہے۔ دوسرا، اور شریعت سابقہ کے جو احکام ہماری شریعت کے خلاف ہوں وہ ہم پر حجت نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باخدا ہم اس شخص کو عامل نہیں بنائیں گے جو اس کو طلب کرے، اور عامل پتہ ہے نا کون ہوتا ہے؟ عامل جنید بنگالی نہیں ہے یہاں پر، یا وہ عامل پیر والا عامل نہیں ہے، یہ عامل وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو عامل کہتے ہیں۔ عامل نہیں بنائیں گے جو اس کو طلب کرے گا،
نہ اس شخص کو عامل بنائیں گے جو اس کی حرص کرے گا، جیسا کہ اس بحث کے شروع میں ہم نے احادیث بیان کی، جیسا کہ اس کے شروع میں بیان کی تھی وہی ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کا تقوی قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے افعال کے متعلق اللہ کی رضا سے مطلع رہتا ہے، جبکہ عام آدمی کا تقوی قطعی اور یقینی نہیں ہوتا، اور غیر یقینی اور قطعی پر قیاس کرنا درست نہیں۔ تیسرا اس کا جواب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عہدہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھا، جو ان کو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا تھا، اور عام آدمی کے حق میں یہ متصور ہی نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی منصب کا اہل نہ ہو تو جو شخص اہل ہو اس کا محض خدمت کے لیے منصب کو طلب کرنا ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔ ہمیں اس قاعدے کی صحت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو چیز ضرورت کی بنا پر جائز کی گئی ہو اس کو صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھنا صحیح ہے، اس کو عام رواج اور معمول بنا لینا صحیح نہیں ہوتا۔ مثلا جب کوئی حلال چیز کھانے کے لیے دستیاب نہ ہو تو ضرورت کی بنا پر شراب اور خنزیر کی حرمت ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ضرورت کے حوالے سے خنزیر اور شراب کو کھانے پینے کا عام معمول بنا لے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے نا کہ آپ ضرورت کے وقت آپ وہ چیز، حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے ضرورت کے وقت، کہ وہ ضرورت ہے کہ انسان مر رہا ہو اور کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، اب اگر کچھ کھائے گا یا پیے گا نہیں تو ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے سامنے صرف حرام ہی چیز موجود ہے، تو حرام چیز سے اپنا صرف ضرورت ہے اتنا پیٹ بھر لے کے اتنا پیٹ میں ڈال لے تاکہ وہ جی سکے، زندہ رہ سکے اور حلال کی طرف تک جا سکے، تو اتنا کرنا جائز ہے، مگر اس کا معمول بنا لینا یہ جائز نہیں۔ اب ہمارے یہاں جو انتخابات ہوتے ہیں، حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، اس میں باکثرت امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، بسا اوقات آزاد کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے لوگوں کو ایک طرح سے کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہمیں ووٹ دیں آپ، اور اس کے لیے وہ لوگوں کو بسا اوقات وہاں پہ ایک طریقے کا تھا، گاڑی میں بھر بھر کے لے کے جاتے تھے کہ بھائی حلقے میں لے کے جاتے تھے، بھائی ووٹ ڈالو، ہمیں ووٹ ڈالو، بھائی کو ووٹ ڈالو، پتن کو ووٹ ڈالو، اور پھر کسی اور کو ووٹ ڈالو، تو خیر۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس سلسلے میں وہ بہت سارے معاملات کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری حدود کو بھی پھلانگ جاتے ہیں بسا اوقات، اور طریقہ اسلام میں بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہر امیدوار کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ضرورت کی بنا پر کھڑا ہوا ہے، یہ بہت جو ہے نا ایک محال بات ہے، کیونکہ ہر حل کے انتخاب سے باکثرت امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ چونکہ اور کوئی اہل نہیں تھا اس لیے یہ سب امیدوار کھڑے ہو گئے، تو یہ بھی بڑی چیز ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ایک غیر اسلامی طریقہ جمہوریت کے نام پر ہمارے یہاں مسلط کر دیا گیا ہے، یہ ایک بہت غیر اسلامی طریقے کا ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں، وجہ سن لیں پہلے۔ ہمارے یہاں جس طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات اگر دیانتداری سے ہوں پھر بھی، اور دیانتداری سے تو ویسے ہوتے ہی نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں بھی جو ووٹ دینے والا ہے، حق دہندہ ہے، یعنی کہ جو ووٹ دیتا ہے وہ شخص اس چیز کا اہل ہی نہیں ہے کہ وہ جان سکے کہ اگلے بندہ کون ہے، اس کو کس کو ووٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کسی کو، صرف سیاسی وابستگی کی وجہ سے، مذہبی وابستگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور اس روش پہ چلنے کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ ورنہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو وہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ووٹ ڈالنے تو کوئی بھی نہیں جاتا، جس کا زور ہوتا ہے، سندھ کے اندر سائیں سرکار چلتی ہے تو وہاں اندر گاؤں گوٹوں میں کوئی ووٹ ڈالنے جائے نہ جائے، پیپلز پارٹی کا بندہ جیت جائے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں ان کا ووٹ وہ خود ڈالتے ہیں، تو یہ غلط ہے صحیح ہے؟ وہ امیدوار واقعی تھا کہ نہیں تھا؟ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میں پرانے علاقے میں جہاں رہتا تھا وہاں پر ہماری گلی سے کچھ آگے ایک گلی کے اندر ایک بندہ رہتا تھا، وہ سندھی تھے وہ سارے، تو سندھیوں کی برائی نہیں کر رہا، میں ایک بات بتا رہا ہوں، سندھی تھے تو ان کے ریفرنس اس طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کی چاچی وہ ڈی ایس پی تھی، لائسنس آفس میں، ان کے چاچا بھی پولیس کے اندر تھے، ان کی اماں خود جو ہے 17 گریڈ کی افسر تھی شاید، یا 18 گریڈ کی افسر تھی، پتہ نہیں کون سے گریڈ تھا ان کا، گورنمنٹ آفیسر۔ ان کے ابا بھی کچھ اسی طرح کے،
ٹھیک ہے، سندھی فیملی تھی وہ. اب وہ بندہ ہماری مطلب میری ایج کا لڑکا ہے یا میری ایج سے ایک آدھ چھوٹا ہی ہوگا مجھ سے. وہ اس وقت آپ کو پتا ہے میر پور خاص کا میئر لگا ہوا ہے. اور وہ بندہ کبھی میر پور خاص جاتا بھی نہیں ہے، وہ کراچی میں رہتا ہے. بس سائیں سرکار زندہ باد، وہاں پہ میئر بنے ہوئے صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں سیاسی، تو اب اس کے اندر کیا وہ اہل تھا ہمیں خود پتہ ہے. اس کو 2+2=4 صحیح سے نہیں سمجھ میں آتا تھا، اس کو میتھ سمجھ میں نہیں آتی تھی صحیح سے. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ مطلب پڑھا لکھا کیسے ہوئی ہمیں پتا، میٹرک کیسے اس کا پاس ہوا یہ بھی ہمیں پتا تھا، اور انٹر میں کیسے اس کے نمبر آئے یہ بھی ہمیں پتا تھا. تو وہ بندہ جو ہے وہ میئر لگ گیا بھائی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے جب معاملات ہوں گے تو آپ سوچیں کہ یہ کوئی اہل تھا وہاں واقعی. یہاں صرف یہ ہوتا ہے بھائی جیالہ ہونا چاہیے، سارے میئر جیالے کے ہوں گے، پیپلز پارٹی کا زور ہوگا. اب کوئی بھی معاملہ ہے آپ دیکھو تو واقعی میں بندہ اہل ہے کہ نہیں ہے. نہیں بھائی کوئی بھی نہیں، جانے دو. اسی لیے ہمارے یہاں صرف ایک طبقہ ہے جو صحیح سے نا چھان پٹک کے اوپر آتا ہے. وہ سی ایس پی آفیسر ہوتا ہے. جو سی ایس ایس لوگ کرتے ہیں نا، سی ایس پی آفیسر لگتا ہے انسان. یہ 17 گریڈ کا 16 گریڈ کا آفیسر لگتا ہے جب یہ اتنا چھان پٹک کے بندہ اوپر آتا ہے نا کہ وہ مطلب آسان کام ہے ہی نہیں. کیونکہ اس کے اندر یہ لوگ پہلے تو آپ کا مقابلے کا امتحان جو ہمارے یہاں عام طور پہ مشہور ہے مقابلے کا امتحان CSS. تو اس کے اندر پہلے تو یہ ٹیسٹ کے اندر ہی بندہ آدھے سے زیادہ کٹ جاتا ہے نا. پھر جو ٹیسٹ کلیئر کر جاتے ہیں پھر ان کی ٹریننگ کا سلسلہ اسٹارٹ ہوتا ہے. وہاں پر بھی کچھ لوگ کٹ جاتے ہیں. پھر جا کر کوئی فائنل لسٹنگ ہوتی ہے، اس میں فائنل کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ جا کر جو ہے نا اوپر کی پوسٹ پر آتے ہیں، اور پھر وہ اپنے منصب پر آتے ہیں. تو کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، بہت سخت مرحلہ ہے یہ. اس کے اندر ریفرنس بھی کام نہیں آتے بسا ہوگا. تو یہ جو ایک چین آف چھان پٹک ہے اس سے جو اوپر جا رہا ہے اس میں، اور جو ایک ایسی اٹھ کر میئر لگ گیا ہو یا چیف منسٹر لگ گیا ہو یا کوئی اور عہدہ مل گیا ہو، تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کا ہیلتھ منسٹر ہی دیکھ لو سندھ کا، شرجیل انعام میمن صاحب. وہ کیا ہے بھائی، وہ BA پاس ہیں، وہ ہیں ہیلتھ منسٹر. ارے یار ہیلتھ منسٹر کم از کم آپ ڈاکٹر ہی رکھ لو کوئی. تو وہ آپ کو ہیلتھ منسٹر کا فائدہ تو دے گا. وہ ایز اے ہیلتھ منسٹر آپ کو کیا فائدہ دے رہا ہے. میں میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ اینٹی پہچانتے ہیں، لوگ آپ سب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ سیاست سے اور معاشرے سے وابستہ ہیں یا اس میں کچھ اپنی نالج رکھتے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا. اسی طرح ہمارے یہاں اب ابھی جو موجودہ حکومت ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب کو سمجھتے ہیں یہ خدا ہے معذاللہ. ٹھیک ہے. کہ یہ آئے گا تو بس یہ فائنینس کا ایسا ماہر ہے، یہ وہ چیتا بندہ ہے کہ وہ سارے کام نمٹا دے گا. اور اب حال یہ ہے کہ جس کام کے لیے اس کو بلایا گیا تھا اس نے وہ کام تو کیا ہی نہیں. دوسرا، جس معاہدے پر اتنا ہی لوگ وہ کر رہے تھے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے، جیسے ہی 9 مئی والا واقعہ ہوا PTI کرش ہوئی. ان کو اب کنفرم ہو گیا کہ اب یہ اٹھ بھی نہیں سکتی، اور انہوں نے خود کروایا ایسا سلسلہ. تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اب فوراً جا کے سارے معاہدے ہو گئے، وہ پیسے بھی آ گئے وہاں سے، ساری شرطیں مان لی. پہلے ایک بجٹ پاس کیا، بتایا یہ ہم لوگ 14,000 کروڑ کا بجٹ، 14,000 ارب کا بجٹ ہم لا رہے ہیں. اس میں 7,500 سود ہے صرف. اور پھر جب بجٹ پیش کر رہے تھے اس وقت $250 کے 250 ارب کے آپ نے پھر ٹیکسز بڑھا دی. اب اس کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ اتنا اتنے زبردست طریقے سے آپ کو پھنسا دیے انہوں نے کہ اب مشکل، آپ بالکل ہی زیرو پہ چلے جاؤ. اب ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کے کوئی چیز میں کمی نہیں آ رہی، مگر ہم پس رہے سارے. تو یہ جمہوریت جو ہے نا اسلامی نظام ہے ہی نہیں. یہ کسی طریقے سے اسلامی نظام نہیں. اب آپ میں سے کچھ لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے کہ یار اگر یہ بات ہے تو پھر باہر کی ممالک میں بھی جمہوریت چل رہی ہے نا. مغرب کے ممالک میں دیکھیں، آپ یورپ میں دیکھیں، آپ امریکہ میں دیکھیں، وہاں جمہوریت چل رہی ہے. وہاں جمہوریت سے ہی لوگ جو ہے فائدہ مند ہیں، اور جمہوریت سے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک طریقے سے اپنے ملک کو اپنی قوم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہنچا رہے ہیں، مگر اس کے اندر کتنے فلاز ہیں، کتنے مشکلات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ آپ اگر ان کے وہاں پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا. تو اپنے لوگوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، مگر ان کی اکنامک پالیسی صرف اپنے لوگوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اپنے سے باہر والوں کے لیے کچھ بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے وہاں کو فائدہ دے رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے آیا نہیں ہوتی، وہاں جا کے آیا ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارا مذہب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ جمہوریت کی طرف نہیں جائیں، ٹھیک ہے، آپ خلافت یا آپ صدارت کا جو نظام ہوتا ہے نا، یہ ہمارا اسلام ہمیں تصور دیتا ہے اس کا، کہ جو منصب کا اہل ہے نا وہ آتا ہے ٹاپ پر، اور وہ پھر اپنی ٹیم چنتا ہے کہ جو واقعی میں اس کے مشیر اور اس کے وزیر ہوتے ہیں، جو واقعی میں اہل ہوتے ہیں، وہ ان کو لے کر آتا ہے بغیر کسی کے انتخاب کے، اور وہ لے کر آتا ہے، پھر وہ اپنی ٹیم کے مطابق کام کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے خلفائے راشدین نے کام کیا، اور بعد میں جتنی مسلمان بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں رہیں انہوں نے بھی اسی طرح کام کیا، کہ وہ جو حکمران تھے، وہ حکمران، ٹھیک ہے، وہ حکمران جب بنے تو انہوں نے پھر اسی طرح ہی سلیکشنز کی اور اس طرح بندے لا کے بٹھائے، تو وہ کام بھی کر کے دکھاتے تھے، اور اس طرح پورے نظام بھی چلے، اس کی مثال ہمارا پورے دین اسلام موجود ہے۔ یہ سارے خلفاء کے ادوار دیکھ لیں، اس کے بعد کے جتنے ادوار ہیں وہ سارے دیکھ لیں، ایون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں، 10 سالہ دور آپ کا جو تھا، 10 سے 12 سالہ دور، اس میں بھی کوئی کرپشن نہیں، زیرو کرپشن، ٹھیک ہے، اور دور بہترین چلا، آپ نے بہترین حکومت کی، زبردست قسم کی ریاست آپ نے سنبھالی۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا اسلامی نظریہ ہے، اور اس طرح کے جو ہمارے یہاں یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ، سندھ کے اندر خاص طور پر، پنجاب کے اندر بھی اسی طرح کے معاملے ہیں، سندھ کے اندر اس لیے کیونکہ یہاں زیادہ تر جو ہے جہالت بہت ہے، اور یہ اکثر جاہل لوگوں کو ہی کھڑا کرا ہوتا ہے۔ اب آپ ایم این اے ایم پی اے کو جا کر اگر آپ جگہ اسمبلی کے باہر دیکھو نا، ان کی مطلب کہیں سے لگ ہی نہیں رہا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ، اور وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مراد حاصل کر رہے ہیں، ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں پر یہ لوگ پل رہے ہیں، ان کے اوپر پراڈو نکالی جا رہی ہے، ہر وزیر کے لیے پراڈو نکالی جا رہی ہے، ان کو پراڈو پتہ ہے کتنے کی آج کل؟ اگر نہیں پتا جا کے چیک کیجیے کہ پراڈو لینڈ کروزر ان کی آج کل چل رہی ہے کچھ 8.5 10 کروڑ کی، 10.5 کروڑ کی ابھی جو لانچ ہوئی ہے، 10.5 کروڑ روپے کی ایک گاڑی، اس کی جتنی فیولنگ ہے وہ فیولنگ مائلیج دیتی ہے صرف اونلی 5 یا 6 کلومیٹر پر لیٹر، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک گاڑی فلیٹ نکلتا ہے، پیچھے پھر 2 ڈالے بھی چلتے ہیں نا پولیس والے، ان کا بھی خرچہ لگائیں تو ایک گاڑی کم از کم بھی جو ہے اور روز کا 10 15 ہزار کا فیول کھاتی ہے، اور جب سی ایم کا قافلہ چلتا ہے تو وہ کم از کم کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ کا ایک سفر کرتی ہے وہ، کیونکہ اس کے سارے قافلے کا فیول جتنا لگتا ہے وہ کون پے کر رہے ہیں؟ آپ اور میں جو ٹیکس دیتے ہیں وہ اسی سے حاصل کر رہے ہیں، اور جو ٹیکس کا نظام ہے یہ بھی ایک ظلمانہ ہے سسٹم، بھائی آپ جتنا ٹیکس لگاؤ گے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہو ہم امیر سے لے کے غریب کو دے رہے ہیں، مگر آپ امیر سے بھی لے رہے ہو غریب سے بھی ٹیکس لے رہے ہو، تو ٹیکس کی کوئی سسٹمیٹک اس طرح کا تو ہے ہی نہیں کہ آپ غریب سے نہیں لو اور امیر سے لو، صرف آپ تو سب سے ہی لے رہے ہو، ٹھیک ہے، اور ظلمانہ ٹیکس لے رہے ہو، جس چیز پہ ٹیکس اتنا بنتا بھی نہیں اس پہ بھی ٹیکس لے رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ آپ غلام ہو، آپ کو غلام بنا دیا گیا اتنے زبردست طریقے سے کہ اب آپ سے نکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اور پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آج ہماری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے، آج ابھی حالیہ واقعہ جو قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ ہے، بس 2 باتیں میں کروں گا پھر ہم اپنا بیان ختم کریں گے، اس پہ کچھ چیز اور رہ گئی انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں اس پر۔ تو جیسا قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، اب اس قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے تو اب ہماری آواز، 230 ملین لوگ ہیں، ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں مگر ہماری آواز سنائی نہیں دے رہی کسی کو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری کوئی ورتھ ہی نہیں ہے۔ آپ کو اگر کوئی ریسنٹلی واقعہ یاد ہو، آئی تھنک سو کینیڈا کا بندہ تھا یا شاید امریکہ کا بندہ تھا، اس کو کسی اور ملک میں شاید مار دیا تھا یا زخمی کر دیا تھا، ملک کھڑا ہو گیا تھا اس کے لیے، ٹھیک ہے، امریکہ کھڑا ہو گیا اس کے لیے، کینیڈا کھڑا ہو گیا اس کے لیے۔ اب آپ سوچیں جب اتنی بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہوتی ہیں تو اگلا ملک ویسے ہی لرز جاتا ہے کہ بھائی اب تو مسئلے ہو جائیں گے، تو وہ مسئلہ انہوں نے سالو کر لیا۔ بات یہ ہے کہ ہم میں وہ طاقت ہی نہیں رہی کہ ہم کوئی بات کہیں وہ مانی جائے سنی جائے۔ قطر نے ان کے خلاف ایک مہم نکالی، کیونکہ قطر غلام نہیں ہے، قطر پیسے والا ملک ہے۔ قطر نے بولا کہ ہم 1 لاکھ قرآن چھاپیں گے، جو کہ سویڈش زبان میں ہوں گے، یہ سویڈن میں ہوں گے نا، تو اس زبان میں ہم چھاپیں گے قرآن، اور تقسیم کریں گے لوگوں کو، تم کتنے قرآن جلاؤ،
تو اب کیا ہے، اس نے تو بول دیا، وہ شعر ہے اس نے بول دیا، اب ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے، ہم بولتے بھی ہیں تو وہ اوپر تک پہنچتی نہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ہیں ہی غلام، ہمیں پہلے قرضوں میں ایسا ڈبایا ہوا ہے کہ ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور ہم اپنی اسی روٹی دال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ اور کام نہیں کر سکتے، ہمیں دو وقت کی روٹی کا ہی لالا پڑا ہوا ہے صبح سے شام تک، تو ہم ریسرچ اور کیا خاک کریں گے؟ لوگ ریسرچ وقت کرتے ہیں اور ریسرچ کر کے ترقی پاتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، مگر ہم ریسرچ کے نام پر کچھ بھی نہیں کر پاتے اور ہم زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ خیر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ مزید کلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔